احکامات میں سے ایک حکم نماز کا حکم تھا۔ اب جب ہم کہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنے والا سوال کرے گا کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سامنے رکھی جاتی ہے کہ حضور نے نماز کو کیسے ادا کیا تھا، پھر وہ پڑھنے والا ویسے نماز ادا کرتا ہے۔ اور جب نماز پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام جو کیا جاتا ہے، قیام کے بعد پھر رکوع آتا ہے، پھر سجدہ آتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے، جناب پہلے قیام کرے، قیام کرنے کے بعد سجدہ کرے، پھر رکوع کرے، تو دیکھنے والا کہتا ہے اس نے حضور کی زندگی کی مخالفت کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی، کہ تم نماز پڑھو میرے نماز پڑھنے کی طرح۔ تو ہم پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مان کر جیسے نبی نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا، ہم زندگی کے کسی موقع پر بھی اگر دیکھیں تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کر دی جاتی ہے۔ اب مزدور ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مزدوری کو حضور کی زندگی کے مطابق گزاروں اور بناؤں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک جہاد میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ایک جگہ ٹھہراؤ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہاں پر پیلو جو ہیں وہ توڑنے شروع کیے ایک درخت سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی پاس کھڑے، آپ نے صحابہ سے کہا پیلو جو ہیں وہ کالے کالے توڑنا۔ صحابہ پریشان، حضور آپ کو کیسے علم ہوا کہ کالے کالے پیلو توڑیں گے تو وہ میٹھے ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ میں ایک وقت تھا کہ مزدوری کے طور پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب بکریاں چراتے تھے تو ہم وہاں پر یہ کھایا کرتے تھے۔ یعنی حضور نے مزدوری کی، وہ نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروائے جو شان نبوت کے خلاف نہیں تھے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف نہیں تھے، وہ حضور سے کام کروائے۔ جو حضور کی شان نبوت کے خلاف کام تھے، اللہ نے وہ کام بھی امت کے سامنے رکھنے تھے، وہ اللہ نے حضور کے صحابہ سے کروائے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے دوران بھول گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ابصرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول نماز میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سرکار مدینہ رہبر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا، ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، کوئی بھی وقت ہو، اس کے لیے کسی وقت کا متعین ہونا ضروری نہیں، جس جگہ بھی بیٹھے ہو حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ ذرا بتائیے تو صحیح، ابصرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول نماز میں کمی ہو گئی یا رسول اللہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں یوں جواب دیا، فرمایا لا انسا ولیکن انسا لیسنا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی کو بلا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یوں ہے کہ تاکہ وہ نبی کا بھولنا امت کے لیے سنت بن جائے۔ اللہ کے نبی نماز میں بھول گئے، پھر اللہ کے نبی جو نماز میں بھولے، اگر کوئی امام
نماز میں بھول جائے تو یاد رکھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، جب کوئی امام نماز میں بھول جائے جناب مقتدی باہر نکل دے جا کے کرنا شروع کر دیں، یہ مولوی نو پتہ نہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ نماز بھول گیا۔ اس لیے یہ نبی کی سنت ہے۔ اسی لیے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایک مومن کے لیے نمونہ بنا کر پیش کی گئی ہے۔ ہر انسان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ بنا کر پیش کی گئی، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ عزیز دوستو، ایک جگہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، جاتے جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کا سفر کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو، اللہ تعالیٰ رات کو زمین کو لپیٹ دیتا ہے، سفر کو کم کر دیتا ہے۔ اب صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا سفر کیا، ایک جگہ ٹھہراؤ کیا، سارے کے سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے، کافی محسوس کیا، اور جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے لیے ہمیں اٹھائے گا؟ اب صحابہ خاموش، بلال بول پڑے آنا، میں اٹھاؤں گا۔ یاد رکھنا آنا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آنا کا مطلب جو میں ہوتی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ آج کے لوگ کہتے ہیں جناب میں ایسے کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ ہوں، میں جیسے کپڑے پہنتا ہوں کوئی نہیں پہنتا۔ یہ زبان کا یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنا میں، اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگا دی، ہم سارے سوتے ہیں، صبح کو فجر کی نماز کے وقت اٹھا دینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخ جو ہے وہ سورج کی طرف کر کے بیٹھ گئے کہ جب صبح کو فجر طلوع ہوگا تو میں صحابہ کو اور حضور کو اٹھاؤں گا، اذان دوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی۔ جب نیند آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اٹھے جب جناب سورج کی کرنیں حضور پر پڑیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی، فرمایا اللہ اکبر۔ بلال اٹھے، بلال نے فرمایا اللہ اکبر۔ ادھر سے عمر فاروق اٹھے، فرمایا اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ چلو، سارے کے سارے وہاں سے چلے، اور حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام وہاں سے چل کر آگے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر فجر کی نماز جو تھی وہ قضا جماعت کے ساتھ ادا کی، قضا ادا کی۔ آج مومن جب اس کی نماز رہ جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ میں قضا پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ میرے نبی نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کر دیا، اگر تمہاری نماز رہ جائے تو اس کو قضا کر کے ادا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم پہ ہمیں اپنا نمونہ پیش کر کے رکھ کر کے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وہ کام کروائے جو آپ کی شان نبوت کے خلاف نہیں تھے، جو آپ کی شان نبوت کے خلاف تھے، اللہ نے وہ حضور سے کام نہیں کروائے، وہ صحابہ سے کروا کر امت کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ دیکھیں ایک عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگی میں نے زنا کیا ہے۔ کون تھی؟ صحابیہ۔ صحابی کبھی غلطی نہیں کرتا، یہ صرف امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ سے غلطیاں کروائی تھی۔ کبھی کسی صحابی کو غلط نہ کہنا، کبھی کسی صحابی پر بہتان نہ لگانا۔ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، متقی، پرہیزگار تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایک صحابی پر انگلی اٹھائے گا، خدا کی قسم وہ کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حاملہ ہے، جب بچہ پیدا ہوگا میرے پاس آنا۔ وہ چلے گئی، بچہ پیدا ہوا، حضور کے پاس آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ چھڑوا دے گی بچے کا پھر میرے پاس آنا۔ دودھ جب چھڑوا دیا پھر حضور کے پاس پہنچ گئی۔ اور بھائیو، اگر میں اور آپ یا کوئی اور عورت ہوتی، اتنا وقت ملنے پر ہم اس وطن کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن خدا کی قسم یہ صحابہ تھے جن کو
آخرت کی زندگی کا پتہ تھا کہ آخرت میں پکڑ بہت سخت ہوگی. وہ آخرت کی آگ سے ڈرتے تھے، اسی لیے آ کر اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا، اس کو رجم کرو. جناب رجم کیا گیا. رجم کے اندر جان بھی جا سکتی ہے، لیکن جب رجم ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا اس نے اپنی غلطی سے ایسی معافی کی ہے کہ اگر یہ معافی سب پہ تقسیم کر دی جائے تو وہ بھی ناکافی ہے. ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ زنا کیا ہے. حضور نے چہرہ تبدیل کر لیا، وہ ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے رخ تبدیل کر لیا، چاروں طرف حضور گھوم کے حضور نے فرمایا ہوش میں ہو؟ جی یا رسول اللہ ہوش میں ہوں، میں نے زنا کیا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ اس کو رجم کرو. آج اگر ہمیں پتہ چلا کہ زنا گناہ ہے، یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے. اس لیے صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ کو غلط نہ کہو. صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. میرے بھائیوں، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی شان نبوت کے خلاف نہیں تھی، وہ اللہ نے حضور سے کروائی ہے. جو حضور کے نبوت کے خلاف تھے وہ صحابہ سے کروائی ہے. میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، زندگی کا ہر موڑ، زندگی کے قدم قدم پہ چلنے کا طریقہ میرا نبی ہمیں سکھا کر گیا ہے. اس لیے حضور کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو گزارو.